زنا کی اجازت۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ایک نوجوان خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے درخواست کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی گستاخی بہت بری معلوم ہوئی، چنانچہ اس کو سب نے ڈانٹا اور اس کے سوال پر نفرت کا اظہار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے سوال و جواب شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ نوجوان نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے لوگ بھی اس برائی کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے، اور پوچھا، اس زنا کو تم اپنی لڑکی کے حق میں اچھا جانتے ہو؟ نوجوان نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہوں۔ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے لوگ بھی اس بدکاری کو اپنی لڑکیوں کے لیے اچھا نہیں جانتے۔ پھر پوچھا، اس برے کام یعنی زنا کو اپنی بہنوں کے حق میں برداشت کر سکتے ہو؟ نوجوان نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے لوگ بھی اس گندگی کو اپنی بہنوں کے حق میں برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر سوال کیا، اچھا تم اس برے کام زنا کو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا، نہیں اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے لوگ بھی اسی طرح اپنی پھوپھی کے لیے زنا کاری پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا، یہ بتاؤ تم زنا کو اپنی خالہ کے ساتھ گوارا کر لو گے؟ نوجوان نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے لوگ بھی زنا کو اپنی خالہ کے ساتھ گوارا نہیں کرتے۔ اسی طرح اس مسئلہ کو جب اس کے ذہن نشین کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کا دل صاف پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کا بیان ہے کہ اس تقریر اور دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اثر ہوا کہ اس آدمی کو کبھی بھی اس کے بعد زنا کا خیال تک نہ رہا۔ بات بھی کتنے پتہ کی بیان فرمائی۔ غور کیجئے، کوئی ایسی عورت ہے جو کسی کی ماں بہن نہ ہو، پھوپھی نہ ہو، خالہ نہ ہو؟ پھر یہ کیا انسانیت ہے کہ کسی ماں، بہن، بیٹی اور پھوپھی وغیرہ سے ناجائز ہم بستری کی جائے؟